وزیر صاحب جن کو میری ذات میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، وہ مجھے ان کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ان کو میری ذات میں دلچسپی ہے، جس کا اظہار انہوں نے پاکستان کے تمام میڈیا کے سامنے اس سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا، اور میرے سوال پوچھنے پر جو ہر سینیٹر کا حق ہے، انہوں نے جو گندی زبان استعمال کی پورے پاکستان نے دیکھی۔ جناب چیئرمین صاحب، یہ جو گٹھ جوڑ میڈیا مالکان، یہ گٹھ جوڑ پراپرٹی ڈیلروں کا، پھر کابینہ کا، جب یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بدمست ہاتھی بنتے ہیں، ابراہا کے بدمست ہاتھی، اور یہ سب کو روکتے ہیں۔ جناب چیئرمین، میری ذات میں انہوں نے کہا کہ یہ فلور آپ کے پاس ہے، آپ بات کریں۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں سر، آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، میری ذات کی یہ بے عزتی نہیں ہے۔ میں نے NHA کی 2 ارب روپے سے بننے والی سڑک پہ سوال کیا، تو میرا رائٹ ہے، میں کروں گی، کل کروں گی، پرسوں کروں گی، روز کروں گی، لیکن بدمست ہاتھی طاقت میں کابینہ کا جو یہاں سجا لیتے ہیں بیچ، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب پر چڑھ دوڑیں گے، کیوں؟ سر میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ ہمارے کسٹوڈین ہیں، ہماری عزتیں آپ کے ہاتھ ہیں، یہ میری ذات کا سوال نہیں ہے، یہ اس کرسی کا سوال ہے جس پہ میں بیٹھی ہوں۔ کیا عزت ہے ایک سینیٹر کی اگر وہ سوال نہیں کر سکتا؟ ایک قائمہ کمیٹی جو ایکسٹینشن ہے اس ہاؤس کی، اس میں ایک آدمی ایک عورت کو عورت سمجھتے ہوئے اس کی ذات پہ بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری ذات سے منسلک جو لوگ ہیں، جس دن وہ بولے تو یہ سب کھل جائے گا کہ تم کہاں کہاں انٹرویو دیتے رہے ہو، کس کس کی پیٹھ میں تم خنجر کھوپتے رہے۔ اس سے پہلے کون سی ایسی پارٹی ہے جس کی پیٹھ میں اس نے خنجر نہیں کھوپا؟ سر یہ جو ہے عورت کو عورت سمجھ کر، اس کی ایک کمزوری سمجھ کر، آپ اس کی ذات پہ اتنے بڑے مرد ہو کہ تمہاری یہ برتانگی ہے کہ تم اس کی ذات پہ آ جاتے ہو۔ بولو تم یہاں آ کے بولو، اور پھر تم کہتے ہو اپنا کام کرنے کے بجائے NHA کی کرپشن کی داستانیں IMF کی رپورٹ میں چھپی ہیں، جو جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی، پاکستان کٹہرے میں کھڑا، اس پر بات کرنے کے بجائے آپ کہتے ہیں سندھ کے 4 ٹکڑے کر دو، پنجاب کے 10 ٹکڑے کر دو، فلانے صوبے کے ٹکڑے کیوں؟ کون ہے آپ اپنی منسٹری میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اتنے سیکھ پا ہیں ایک سوال پہ جو ایجنڈا کا حصہ تھا، تو پھر ضرور گڑبڑ ہے، پھر ضرور کہیں کوئی تنکا ہے۔ آپ تو ریاست مدینہ بنانے والوں کے ساتھ بھی تھے، وہاں تو حضرت عمر نے کسی کو نہیں کہا کہ میں آپ کی ذات پہ آ جاؤں گا، وہاں تو انہوں نے ایک چادر کا بھی حساب لیا، اور مانگنے والوں نے مانگا اور دینے والوں نے دیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میں یہاں سے اس فلور سے وزیر اعظم صاحب سے کہوں گی، یہ آپ کے بھی نہیں، جس طرح کسی کے نہیں رہے اس سے پہلے، آپ اپنے منسٹرز کو یہ بات سمجھائیں۔ یہاں بہت منسٹرز بیٹھے ہیں جو ہر بات کا جواب دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی۔ محسن نقوی صاحب ہم سے منسلک ہے، میں نے 100 سخت سوال ان پہ ڈالے، کسی دن آپ نے ایسا ریئیکشن دیکھا کسی منسٹر کا؟ سر یہ پارلیمانی روایت میں پہلی دفعہ یہ گھٹیا حرکت ہوئی۔ سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں تو عورت ہونے کی آڑ میں نہیں چھپتی، لیکن کوئی مرد اتنا گر جائے کہ مردانگی دکھانے کے لیے عورت کو عورت سمجھ کر اس پہ اٹیک کرے، تو پھر سر میں یہاں آپ سے رولنگ مانتی ہوں، ہم کیا ڈر جائیں؟ سوال نہ کریں۔ ہم کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ ہم یہاں سینیٹرز ہیں، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملازم نہیں ہیں۔ انہیں جو بھی میری ذات سے جو انٹرسٹ ہے، ان کو میری ذات میں دلچسپی ہے، آئیں پوچھیں، اور پھر تیار رہیں، آگے سے جواب کے لیے بھی تیار رہیں۔ سر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سر اس پر رولنگ دیجئے، اس پر رولنگ دیجئے کہ کوئی ابراہا کا بدمست ہاتھی، اس ہاؤس میں بیٹھے ہر شخص کی ایک برابر عزت ہے۔ اس ممبر آف پارلیمنٹ چاہے وہ منسٹر بن جائے تو وہ کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ سر ہم اس ہاؤس کے ملازم ہیں، ہم حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں کام کریں جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا، ہمیں کسی بھی اسٹیٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملازم نہیں ہیں۔ اور سر اس پر میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، میں نے ایک امینڈمنٹ آپ کو دی ہوئی تھی سر، ایک پریویلیج موشن آپ کو دی ہے سر، اس کو پلیز ایڈمٹ کیجئے تاکہ روایت ٹوٹے، اور یہ جو گردن میں سریے ہیں یہ سریے ٹوٹیں، ان سریوں کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے سر، ورنہ کوئی نہیں بولے گا، اور آج ایک کے ساتھ ہوا ہے کل ہر ایک کے ساتھ ہو۔